بعض نے کہا کہ وہ منافق تھا جس کے دل میں یہ خیال آیا. تو یہ اختلاف ہے کہ کس نے خیال کیا تھا. کہ وہ کہتے تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو ان کی بیوی جب بیوہ ہو جائے گی تو میں اس سے نکاح کروں گا. اب اس کا یہ خیال تھا کہ حضور جب دنیا سے جائیں گے تو میں بیوی سے نکاح کروں گا. اس وجہ سے یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. علامہ ابن کثیر اور سمرقندی طبری اور سب نے اس کا قرطبی وغیرہ نے بھی اس کا ذکر کیا. تو اس کا معنی یہ نکلا کہ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِ وَفَاتِهِ أَبَدًا. علامہ سمرقندی کہتے ہیں کہ وفات کے بعد ان کا خیال تھا کہ وہ حضور سے ان کی بیوی سے شادی کریں گے. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کا خیال تھا کہ وفات کے بعد شادی کروں گا. اگر ایذا ہوگی تو یہ اب حیات کی ایذا کی بات نہیں ہو رہی, جب ایذا کی بات ہے تو وفات کے بعد کی ایذا کی بات ہو رہی ہے. تو اس کا شان نزول بھی یہی ہے. تفسیر ابن عجیبہ میں وہ کہتے ہیں وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ أَيْ مَا صَحَّ لَكُمْ إِذَاءِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ كُفْرٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ایذا دینا یہ کفر ہے. اور وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. اور یہ جو کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے نکاح نہ کرنا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور حرمت کے لیے, تعظیما لحرمتہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ آگے کہتے ہیں کہ اِذْ تَزَوَّجَ نِسَائِهِ مِنْ أَعْظَمِ الْإِيذَاءِ. جب کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے نکاح, میں عرض کر رہا تھا کہ تفسیر ابن عجیبہ کے اندر وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ أَيْ مَا صَحَّ لَكُمْ إِذَاءِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ كُفْرٌ. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے وہ کفر ہے. اور وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا تعظیما لحرمتہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلِبَقَاءِ عِصْمَتِهِ عَلَيْهِنَّ. وہ کہہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا کبھی بھی صحیح نہیں ہے, ان کو ایذا دینا تو کفر ہے. اور جو نکاح حرام کیا گیا یہ اس لیے کیا گیا کہ آپ کی تعظیم اور آپ کی حرمت کے لیے. اور قال ابن العربی فرماتے ہیں کہ اعظم الایذاء, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑی ایذا ہے. کیا ای ایذا او تزوج, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے ازواج سے نکاح کرنا یہ سب سے بڑی اذیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو عرض کرنے کا یہ مقصد ہے یہ ساری باتیں کہ ہاں وہ سورہ احزاب کی آیت میں دیگر مفسرین نے بھی اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر زندہ ہے اور وہ محسوس فرماتے ہیں. اب دوسری آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. کہ جب یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں اور تمہارے پاس آ جائیں, آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور آپ ان کے لیے دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا پائیں گے. یہ قرآن کریم کی آیت جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا فرماتے ہیں. یہاں ایک بحث چلتی ہے کہ اس جو ہے اس کا مطلب تو ہوتا اگر آ جاتے, یہ اب کے لیے نہیں ہے. بس میں نے یہ آیت تلاوت کر دی ہے اور اس وغیرہ کا جواب انشاءاللہ اگلے درس میں کسی میں آئے گا کہ یہ قیامت تک کے لیے ہے, یہ اب تک ہے. اس وقت میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو آج کل کے شیخ حسین وغیرہ ہیں جو عز کا ڈالتے ہیں چکر کے عز کا مطلب تو آ جاتے ہیں, اس کا جواب تو تفصیل سے میں آگے دوں گا قرآن کی آیات سے کہ اس کا مطلب مستقبل کے لیے بھی ہوتا ہے. لیکن اس وقت میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ علامہ ابن کثیر نے اور علامہ قرطبی نے وہ عتبی کی حقائق کا یہاں ذکر کیا ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ جو آدمی آیا تھا اور اس نے آ کر تلاوت کی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے آواز آئی بقول امام قرطبی کے اور علامہ ابن کثیر کے بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں ملے. تو اس کا معنی یہ نکلا کہ ان محدثین کے نزدیک یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے اور یہ منافقوں کے لیے آیت ہے یا مومنوں کے لیے. انشاءاللہ اس پر میں آگے تفصیل سے بیان کروں گا. تو یہ وہ آیات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے عرض کی ہیں, خصوصاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں. اب یہاں ایک میں آپ کو واقعہ سنا دوں کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے اور اس سے میں اپنے اس واقعہ پر اکتفا کرتا ہوں. موضوع یہ چل رہا ہے کہ اس جہاں والوں کو اس جہاں والوں کی خبر ہوتی ہے.
اس کے اوپر میں ایک آپ کو واقعہ جو سنانے والا ہوں، یہ بڑا اتھینٹک واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ ثابت بن قیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور صحابی ہیں اور حضور کے خطیب تھے۔ جیسے کچھ آپ کے صحابہ وہ تھے جو کاتب وحی تھے، اور کچھ وہ صحابہ تھے جو مؤذنین تھے، اور کچھ وہ صحابہ تھے جو خطیب تھے، اور خطیب کا مطلب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ان کو اعلان کرنے کے لیے فرما دیتے، ان کی اونچی آواز ہوتی تھی اور کہتے آپ یہ اعلان کر دیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ ویسے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ اگر لاکھوں کے لوگ بھی بیٹھے ہوں تو آپ گفتگو فرمائیں، تو جس طرح سے پہلا آپ کے پاس بندہ بیٹھا ہوا آپ کی گفتگو سنتا تھا، اسی طرح آخری کنارے پر بیٹھا ہوا بھی آپ کی گفتگو کو سنتا تھا۔ لیکن آپ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو خطباء کو فرماتے یہ اعلان کر دیں، تو وہ کر دیتے۔ کبھی باہر بھی ہوتا اور کبھی صحابہ کے اندر بھی یہ معاملہ آتا۔ تو یہ ثابت بن قیس وہ صحابی تھے جن کی آواز بلند تھی۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز سے اوپر آواز کو بلند نہ کرو، تو انہوں نے اپنے آپ کو لک کر لیا تھا۔ یہ مشہور واقعہ آتا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بات کو جو ابھی میں نے عرض کرنی ہے، ابن القیم نے کتاب الروح کے اندر لکھا، علامہ ذہبی نے سیر کے اندر لکھا، ابن کثیر نے تاریخ کے اندر لکھا، الاصابہ کے اندر ابن حجر نے لکھا، اسد الغابہ کے اندر ابن اسیر نے لکھا، اور الاستیاب کے اندر علامہ ابن عبد البر نے لکھا، اور علامہ ذہبی نے اس کو صحیح کہا۔ تو تمام محدثین اس کو بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو یمامہ کی جنگ ہوئی، تو یہ حضرت ثابت بن قیس بھی اس جنگ کے اندر شامل تھے۔ یہ بڑے شوق سے جہاد کر رہے تھے اس جھوٹے نبی کے خلاف، مسیلمہ کذاب جس نے اعلان نبوت کیا تھا۔ تو جب وہ جنگ یمامہ کے اندر انہوں نے تیاری کی کہ میں نے جانا ہے جہاد کے لیے، تو اپنے ساتھی سے کہتے ہیں میں غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ گئے اور شہید ہو گئے۔ اور تاریخ الکبیر کے اندر امام بخاری لکھتے ہیں کہ جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، یعنی جانے سے پہلے بھی ان کے اندر زندگی کے آثار موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ وہ فوت ہو چکے تھے، امام بخاری کہتے ہیں فوت ہو چکے تھے، مگر ان کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ صحابی ثابت بن قیس تھے۔ اب جب ان کو دفن کر دیا گیا تو دفن کرنے کے بعد اس جو مارکا تھا، اس کے سپہ سالار آرمی کے حضرت خالد بن ولید تھے۔ اب ان کا جسم مبارک پڑا ہوا تھا دفن ہونے سے پہلے۔ ایک نیا مسلمان تھا جو ابھی حال ہی میں مسلمان ہوا تھا، وہاں سے وہ گزرا۔ ابھی ادب آداب اور اسلامی احکام کا اس کو زیادہ علم نہیں تھا، تو اس نے گزرتے ہوئے حضرت ثابت بن قیس کی جو زرہ تھی اس کو پسند آئی اور اس نے اٹھائی اور اٹھا کر جا کر کہیں چھپا کر رکھ دی۔ تو ثابت بن قیس دنیا سے چلے گئے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ تو شہید ہونے کے بعد کسی کو خواب میں ملتے ہیں۔ اب یہ تمام محدثین اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ خواب میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں اس آدمی کو جیسے وہ خواب میں ملے، فرماتے ہیں میں تجھے 2 پیغام دے رہا ہوں، ایک پیغام خالد بن ولید کے لیے ہے اور دوسرا پیغام حضرت ابوبکر صدیق کے لیے ہے جو خلیفہ وقت ہے۔ وہ کہنے لگے خالد بن ولید کے پاس جاؤ اور جا کر ان کو پیغام دے دو کہ میں جب شہید ہوا تو میرے جسم کے اوپر زرہ پڑی ہوئی تھی، فلاں بندہ وہ گزرا اور اس نے زرہ کو اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد اس نے جا کر چھپا دیا، اور کہاں چھپایا ہے یہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ کہاں چھپایا ہے۔ یہ دنیا میں تشریف لے جانے کے بعد، شہادت کے بعد یہ باتیں ہو رہی ہیں اور خواب میں ہو رہی ہیں۔ کہاں؟ اس بندے کا تمبو آخر میں ہے جہاں ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، آرمی کے آخر میں اس کا ٹینٹ ہے، اور ٹینٹ کے بعد سفید گھوڑا اس کے باہر بندھا ہوا ہے، اور وہاں اس نے ایک پتھر کی ایک ہنڈیا ہے، اس کے نیچے اس نے وہ چیز رکھی ہوئی ہے، اور اونٹ کا جو کجاوا ہے اس کے نیچے اس نے وہ زرہ رکھی ہوئی ہے۔ تو خالد بن ولید سے کہیں کہ وہ اس آدمی سے میری زرہ واپس لے لے اور اسے فروخت کر کے اس کے پیسے اپنے پاس رکھ لے۔ سبحان اللہ۔
دنیا سے چلے گئے نہ جی، جو مر جاتا ہے چلا جاتا اس کو کیا خبر بعد میں کیا ہو رہا ہے؟ ثابت بن قیس کو خبر ہے، تو اگر ثابت بن قیس کو خبر ہے تو ثابت بن قیس کے آقا کو خبر نہیں کہ ان کے غلاموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ان کے غلام ان کے در انور پر آ رہے ہیں اور وہ مانگ رہے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ دوسرا میرا پیغام ابوبکر صدیق کے لیے ہے، ان سے جا کر کہنا جب تم مدینے جاؤ تو ان سے جا کر کہنا کہ میرے 2 غلام ہیں، میں ان کو آزاد کرنا چاہتا تھا، مجھے موقع نہیں ملا، اب دنیا سے جانے کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کی طرف پیغام بھیج رہا ہوں کہ میری طرف سے ان دونوں غلاموں کو آزاد کر دو۔ اللہ اکبر۔ اب وہ آدمی اٹھا، وہ سیدھا خواب کے بعد خالد بن ولید کے پاس گیا، اس نے جا کر ساری بات بتائی کہ مجھے حضرت ثابت خواب میں ملے ہیں، انہوں نے یہ حکم دیا ہے، ان کی زرہ چرا لی گئی ہے، فلاں مقام پر ہے، اسے واپس لی جائے۔ اب خالد بن ولید نے یہ نہیں سوچا، انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ یہ تو خواب کی بات ہے، کبھی خواب کی باتوں پر بھی عمل ہوتا ہے، اور یہ کیا کہہ رہا، اور وہ تو دنیا سے چلے گئے، ان کو کیا خبر کہ ان کی زرہ کس نے لی ہے اور کہاں رکھی ہے۔ خالد بن ولید جانتے تھے کہ وہ دنیا سے جانے کے بعد ان کو باخبر ہوتے ہیں، رہتے ہیں۔ انہوں نے آدمی بھیجا اور بھیج کر اس زرہ کو لے لیا اور واپس لے لیا، اس سے لے لیا۔ اور جب وہ مدینے میں پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق کو جب کہا گیا تو ابوبکر صدیق نے بھی یہ نہیں کہا کہ زندہ جب بندہ ہوتا ہے تو غلاموں کو تب فری کر سکتا ہے، اب بلا ان کی وصیت کو ہم کیسے جاری کریں۔ علامہ ابن عبد البر، ابن حجر اسقلانی، امام ابن اسیر، حافظ ابن کثیر، علامہ ذہبی تمام کہتے ہیں کہ ان کی وصیت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے دونوں غلاموں کو آزاد کر دیا، اور جو انہوں نے قبر سے وصیت کی تھی اس کو نافذ کر دیا گیا۔ اس کا معنی یہ نکلا کہ دنیا میں جانے کے بعد اللہ والے اس دنیا کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں، اور صحابہ ان کی خبروں کو مانتے تھے اور ان کے اوپر عمل کرتے تھے۔ اگر یہ بات ایسی ہوتی کہ یہ شرکیہ بات ہوتی، یہ باتیں ان کا اس دنیا کے ساتھ تعلق نہ ہوتا، یہ جتنے محدثین نے لکھا ہے کیا ان کا کیا نظریہ تھا، ان کا کیا عقیدہ تھا، اگر یہ شرکیہ بات ہوتی تو وہ تو اس کو لکھتے کیوں، اور ساتھ یہ کیوں کہتے کہ ہاں ان کی وصیت کو نافذ کیا گیا۔ تو اگر ثابت بن قیس دنیا سے جانے کے بعد دنیا کے حالات کی خبر رکھتے ہیں تو ثابت بن قیس کے آقا کی خبر کا عالم کیا ہوگا۔ آخری بات عرض کر کے میں ختم کرتا ہوں، یہ باتیں تو اور ہیں کہ یہ فلاں کے لیے ہمیں حوالے دیے جائیں، ثابت کیا جائے۔ حافظ ابن القیم کی کتاب ہے زاد المعاد، اس کے مقدمہ کے اندر ابتدا میں جہاں حافظ ابن قیم کے حالات لکھے ہیں وہاں یہ بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں جب حافظ ابن قیم کا آخری وقت آیا تو علامہ ابن تیمیہ خواب میں آئے اور آ کر کہا اب تم آ جاؤ، کافی وقت ہو گیا ہے، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس کے دوسرے دن ابن القیم کا انتقال ہو گیا۔ سبحان اللہ، اگر حافظ ابن تیمیہ کو قبر میں جا کر ابن قیم کی بیماری کا پتہ چلتا ہے اور اس کے وصال کا پتہ چلتا ہے، اس کے آنے کا پتہ چلتا ہے، اس کو بلانے کے لیے لے آتے ہیں، اگر حافظ ابن تیمیہ کے لیے یہ باتیں مانی جائیں تو شرک نہیں بنتا، اگر مصطفیٰ کے لیے یہ باتیں مانی جائیں تو شرک کیسے بن گیا؟ وہ تو ایمان بنتا ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔